سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم درود پاک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ کون ہی بول رہا پہ؟ بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل سعادت احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، بغیر کسی تمہید کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ عام الفاظ کے اندر کہا جاتا ہے کہ طریقہ، روش، راستہ، سیرت، کردار، یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مالک نے جدو اپنے پیارے حبیب کا تعارف کروائے نا تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ ہمیں کسی اور رول ماڈل کی ضرورت نہیں، ہمارا رول ماڈل آمنہ کا لال ہے۔ جو آج کوشش کی جا رہی ہے نا، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، وہ نہیں۔ ہمارے پاس حضور کی زندگی موجود ہے، حضور کی سیرت طیبہ موجود ہے، اور خواتین کے لیے حضور کی ازواج مطہرات اور حضور کی بیٹیوں کی سیرت خواتین کے سامنے رول ماڈل موجود ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص ایک الٹا سبق پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور باور یہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی سلوشن موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان کے ساتھ 1000 اختلاف صحیح، لیکن جو شخص جو کام اچھا کرے اسے کہو کہ اچھا ہے، جو برا کرے اسے کہو برا ہے۔ اب ایک اعلان ہوا کہ پڑھنے پڑھانے والے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر جینز کی پینٹ پہن کر نہیں جائیں گے، اور بالخصوص جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں میل ہوں فیمیل ہوں، وہ یہ لباس نہیں پہن کے جائیں گے جس سے باڈی کے اعضاء نمایاں ہوتے ہوں۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔
یہ عمران خان کا نہیں ہے، اس نے تو صرف اعلان کیا ہے، یہ شریعت محمد الرسول اللہ کی ہے، یہ دستور، یہ طریقہ یہ رب نے اپنے حبیب کو دیا ہے کہ آپ اپنی امت کی بیٹیوں کو یہ لباس عطا کر دیں۔ لیکن آج ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک خاتون بار بار اصرار کر رہی ہے، نہیں جی ہم یہ لباس پہنیں گی۔ کون سا؟ بے حیائی والا۔ مطلب ایک خاتون اتنا تنگ لباس پہنے گی جس سے باڈی کے اعضاء نظر آئیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ گناہ کے لیے دعوت ہے۔ وہ خاتون دعوت، خود دعوت دے رہی ہے، دعوت نظارہ دے رہی ہے، آؤ مجھے دیکھو، جس سے میرے رسول نے منع فرمایا۔ اب وہ کیا کہہ رہی؟ ہم یہ پہنیں گی۔ اس پہ تو پھٹکار پڑ چکی ہے، لیکن ایک ساتھ نا ڈنگر ڈاکٹر بھی تھا ٹی وی شو میں۔ کون؟ بولو بولو، کون؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بندہ ہو ڈاکٹر تے ماراں چبلا، پھر وہ ڈاکٹر تے نہیں ہو سکتا۔ پڑھے لکھے ہوندی یہی علامت ہے نا کہ بندہ چبلا نہ مارے، تے جے بندہ مارے چبلا تو پھر وہ ڈاکٹر نہیں۔ ڈاکٹر دا نام ہے ڈاکٹر شہباز گل، انہاں میں گلاں دا پتر ہاں۔ تے جدو او خاتون آندی پئی ہے نا اسی اے بے حیائی دا لباس پہنا گی، تے بدبخت کی پہندا تسی بسم اللہ کرو، استغفر اللہ رب کرو۔ انہاں دی نحوست دی وجہ تو آج ملک پاکستان زوال دا شکار ہے، ورنہ پاکستان دے اندر لوگاں نے اس تو پہلے بھی بڑے حالات ویکھے نے، لوگاں نے گندم نہیں سی ملدی، لوکی جاؤں کھا کے گزارا کر دے رہے۔ آئے دن ملک دے اندر ہر چیز موجود ہے، یہ افراتفری کیوں ہے؟ کہ انہاں دے معاملات اے وجہ نے، اے ہر روز زبان چو اے وجہ کلام کردے نے جڑی پوری قوم اللہ دی پکڑ وچ آ جاندی ہے۔ لیکن برادران اسلام یہی تے معاملہ تیرا تے میرا، اسی بھی تے نہ رب نال وفا کیتی ہے، نہ او دے رسول نال وفا کیتی ہے، نہ دین نال وفا کیتی ہے۔ ہن تسی آکھو جی مولانا صاحب اسی تے نماز بھی پوری پڑھنے پئے ہاں، جیڑا ساڈے سامنے ہوندا ہے اسی اونوں سلام بھی کرنے پئے ہاں، کسے نے گالے گلوچ بھی نہیں کردے پئے، پھر ہور اسی دین نال وفا کی کریے؟ میں دسنا، اگر ایک شخص محلے دے اندر چوری کردا ہے، جدو چوری کردا ہے اونوں دوسرا شخص ویکھ لیندا ہے، جا کے وہ اگے نہیں دسدا، وہ ساری زندگی او دا شکر گزار رہندا ہے کہ انہیں من ویکھیا بجلی چوری کرنے ہویا، انہیں اگے کسے نو نہیں دسیا، انہیں میرے عیباں تے پردہ پایا ہے۔ اللہ دی قسمیں جنہیں تن بجلی چوری کرنے ویکھیا ہوئے او اگے شکایت نہ لاوے، انہوں تے تم اپنا محسن مننا ہے کہ انہیں تیرے عیباں تے پردہ پایا ہے۔ ذرا یہ بھی تے تصور کرنا، تو صبح تو لے کے شام تک گناہ کیتے نے، اس مالک نے تیرے عیباں تے پردے پائے نے، شام تو لے کے صبح تک تو پاپ کیتے نے، انہیں تیرے عیباں تے پردے پائے نے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40-50 سال ہو گئے نے، وہ تیرے عیباں تے پردے پاندہ پیا ہے۔ صرف یہ نہیں، وہ پیاندہ ہے میرے در تے آیا کر، میں دنیا تے بھی تیرے عیباں تے پردے پائے نے، حشر دے دن بھی عیباں تے پردے پا دیاں گا۔ لیکن وما قدر اللہ حق قدری، رب دی تسی اتنی بھی قدر نہ کیتے جن کرن دا حق ہوندا ہے۔ تسی ایک ایتے ویکھیا کہ وہ محسن ہے جن نے بجلی چوری دی شکایت نہ لائے، لیکن جس رب نے تیرے عیباں تے پردے پائے نے اس رب دا تو شکریہ ادا نہ کیتا۔ 5 ٹائم تن بلاوا آیا ہے اس حاکم دا کہ جس رب نے تن نعمتاں بھی دتیاں نے، جس رب نے تن اولاد بھی دیتی ہے، جس رب نے تن منصب بھی دیتا ہے، جس رب نے تن
تن زندگی بھی دیتی ہے، جس رب نے تیری ہر منگی ہوئی دعا بھی قبول کیتی ہے، آ جا او دے در تے سجدہ ریز ہو جا، او دا شکریہ ادا کر لے۔ اللہ دے قسمیں کوئی نہیں کر دے۔ دوسری چیز ہے کہ جناب والا اسی کی کرنے ہاں، اسی رب دے ہاں اتنیاں نافرمانیاں کیتیاں، رب دے رسول نال اتنیاں نافرمانیاں کیتیاں، دین دے نال اتنیاں غداریاں کیتیاں، ساڈی شکل نہ بدلی گئی، ساڈیاں شکلاں نہ بدلیاں گئیاں۔ بنی اسرائیل ہفتے والے دن مچھلی دا شکار کر دیے، جدو مچھلی دا شکار کر دیے، رب تعالیٰ انہاں سور اور بندر بنا دیندا ہے، خنزیر بن جاندے نے۔ یارو اتنا بڑا جرم تے نہیں کہ مچھلی دا شکار رب نے منع کیتا ہفتے والے دن نہیں کرنا، جمعے کر لو یا اتوار نو کر لو، ہفتے والے دن پابندی لگی ہے، لیکن بنی اسرائیل کر دیے، انہاں تے زوال آ جاندا ہے، عذاب آ جاندا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں شکلاں بدل دیندا ہے۔ ہائے تیری تے میریاں شکلاں نہ بدلیاں، اج مسلمان بچے عیسائی پرمٹ بنا کے شراب دا دھندا کر رہے نے۔ اج اس ملک دے اندر ظلم دی انتہا بھی ہو رہی ہے۔ کیا ساڈے ملک دے اندر زناکاری عام نہیں ہو گئی؟ کیا ساڈے ملک دے اندر سودی کاروبار عام نہیں ہویا؟ لیکن نہ میری شکل بدلی ہے نہ دوہاڈیاں شکلاں بدلیاں نے۔ اے وجہ کی ہے؟ آواز آئی ہے، اے تیرا کمال نہیں، یہ محمد دی دعا دا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر یا رسول فرمایا ہے تیرا کم نہیں ہے، محمد دی دعا دا صدقہ ہے۔ میرے رسول دعاواں پہ منگ دینے، دعا پہ منگ دینے، یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہوئے گی، یا اللہ میری امت دے عیباں تے پردے پاویں، یا اللہ انہاں دیاں شکلاں نہ بدلیں، یا اللہ پردے پاویں۔ رب نے وعدہ فرما لیا سونیا جدوں تک یہ معافی منگ دے رہن گے میں انہاں دے گناہ معاف کردا رہاں گا، انہاں دیاں شکلاں نہیں بدلاں گا۔ یا اللہ ایتھے بھی عیباں تے پردے پائیں، جدوں حشر دا دیاڑا آوے ادو بھی میری امت دی حق دے اندر میری شفاعت قبول کر لویں۔ فرمایا سونیا دنیا تے پردے پاواں گا، حشر دے دیاڑے تن کھڑا کر دیاں گا، جنوں جنوں اشارہ کردا جائیں گا انہوں جنت عطا کر دیاں گا۔ فرمایا تہاڈا کام نہیں، اے میرے محبوب نبی دی دعا دا صدقہ ہے۔ لیکن دوستانے دی قدر آج اسے نبی دے نال اتنی بے وفائی ہے۔ ملالہ یوسف زئی جدو حادثہ ہویا بدقسمتی دے نال او دے وچ میں بھی شامل ہاں کہ اسی بھی دعا کر دے رہے، یا اللہ انہاں بچیاں سے دے، یا اللہ انہاں بچیاں سے دے۔ ہائے افسوس کہ اے دیاڑے دا پتہ ہوندا اسے کدی بھی دعا نہ کر دے، لیکن ان کی ہو سکدا ہے دعا تے پہلے کیتے۔ آج ملالہ یوسف زئی سامنے لے آیا گیا، او دا انٹرویو کیتا گیا، انہوں پوچھا گیا دس تیرا رول ماڈل کون ہے؟ ہن ملالہ یوسف زئی بکواس کی کر دی پئی ہے، او آندی ہے میرا رول ماڈل ہور کوئی نہیں، امریکہ دا صدر باراک اوباما ہے۔ کتنی کمینی نکلی ہے، اس ملک نے پالیا ہے، اس ملک نے اتنی عزت و تکریم دے نال اوتھے پہنچایا ہے، لیکن آج دی زبان جدو کھلی ہے اسلام دشمنی تے اتر آئی ہے۔ لیکن افسوس اے نہیں ہے، افسوس اے جڑے آج بھی ساڈے ملک دے اندر رہ کے ملک دا کھا کے سپورٹ انہوں کر رہے نے، جڑے میرے نبی دے دین نو بھونک رہی ہے، جڑے میرے نبی دے دین تے حملے کر رہی ہے۔ سنو سنیو دوسرا سوال انہوں کیتا گیا، دس تے صحیح تیرا رول ماڈل تے باراک اوباما ہے، ذرا اے وی تے دسنا اے جڑا خاتون اسلام دے اندر لباس پہنی ہے اے دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ بکواس کر دیئے جدو میں گاؤن دے اندر بھرکے والی کسی عورت نو خاتون نو ویکھنی ہاں من پتھر والا زمانہ یاد آ جاندا ہے۔ جیڑا میرے نبی رب نے پردہ عطا فرمایا اس پردے تے متعلق بکواس کر دی پئی ہے۔ آج اسے خاتون ملالہ یوسف زئی نو ساڈے پاکستان دے ٹی وی ٹاک شو دے اندر ساڈیاں خواتین بچیاں دن رات تذکرے کر رہی ہیں، ہاں ہاں اس لیے کہ اس کو بھی گرانٹ دی جا رہی ہے، اسے بھی نوازا جا رہا ہے، اور ان بھونکنے والیوں کو انہیں بھی پیسے دیے جا رہے ہیں کہ تم اسلام کے
خلاف بولو، تم رسول اللہ کی شریعت کے بارے میں بھونکو، تم بکواس کرتے جاؤ، ہم تمہیں نوازتے جائیں گے۔ نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب تیسرا سوال اس سے کیا گیا، ذرا یہ تو بتا یہ داڑھی کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ اب بکواس کرنے لگی ہے، جب میں کسی داڑھی والے مرد کو دیکھتی ہوں تو مجھے داڑھی فرعون کی یاد آ جاتی ہے۔ غور کرو مسلمانوں، غور کرو، وہ ملالہ یوسفزئی جسے ہمارے ملک کے حاکموں نے ہیرو کہا، ہیرو، جب وہ بکواس کرنے لگی تو میرے نبی کی شریعت کو بکواس کرنے لگی، کہنے لگی نکاح کی ضرورت ہی نہیں، جس کے ساتھ تمہارا ریلیشن شپ ہے قائم کرو، 10 دن 20 دن گزارا کرو، چھوڑو، پھر آگے جاؤ۔ ظلم کی انتہا نہیں۔ انسان کے اندر رب نے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک فرشتہ صفت ہے، ایک حیوانی صفت ہے۔ حیوانی یہی ہے کہ خواہشات ہو، لذت ہو، اسے تسکین پہنچائی جائے، اگر اس کو دبا دیا جائے تو انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اگر یہ غالب ہو جائے جانوروں سے بھی گزر جاتا ہے۔ لیکن رب نے پھر بھی کرم کیا، صدقہ اپنے محمد کا، میرے نبی نے شادی کی، شادی کر کے بتایا کہ اگر تم اس حیوانی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو، دل کو تسکین دینا چاہتے ہو، جسم کو تسکین دینا چاہتے ہو، تو آؤ نبی کی سنت پہ عمل کرو، سنت سمجھ کر اپنی بیوی کے پاس جانا، تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی، رب سنت کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ لیکن آج ہمیں نہ جانے یہ وزیر، مشیر، ایک جیلوں کا جم غفیر، آئے دن ایسا کلام، ایسا جملہ، ایسے معاملات۔ نادانو، اگر تمہیں دین کا نہیں پتا تو نہ کرو، نہ بات کرو، کرو سیاست میں۔ میں دیکھتا ہوں کون کوئی تمہیں ٹوکتا ہے، کسی مولوی نے کہا کہ تم یہ کر رہے ہو، کرو جو مرضی ہے کرو، پر دین کے بارے میں بکواس تو نہ کرو نا۔ نبی کی شریعت کو جو بھونکتی ہے دن رات، تم کہتے ہو ہیرو ہے۔ اس کائنات میں ہیرو اور کوئی نہیں، نہ کوئی رول ماڈل ہے، وہ آمنہ کا لال ہے۔ اگر خواتین کے لیے لفظ ہیرو میں نہیں سمجھتا، رول ماڈل جس کی سیرت قابل تعریف ہے کوئی اور نہیں ہے، یا نبی کی بیویاں ہے یا نبی کی بیٹیاں فاطمہ الزہرا۔ برادران اسلام یہ کہتی ہیں ہم وہ حیائی کا لباس پہنیں گے، میں کہتا ہوں ذرا خیال کر، آج ہماری بچیاں شادی سے گھر میں بیٹھی ہیں، ناراض نہیں ہونا، میں جرنل بات کر رہا ہوں، آج بچیوں کے 2-2 لاکھ کے لہنگے بنیں گے تب شادی ہوگی، 10 لاکھ کا جہیز بنے گا تب شادی ہوگی۔ یہ تیری میری سوچ ہے۔ میرے رسول نے اپنی بیٹی کا غربت کے اندر نکاح شادی کر کے ایک غریب باپ پہ یہ احسان فرمایا کہ گھبرانا نہیں ہے، جتنا رب نے تجھے دیا محمد کی سنت پہ عمل کر کے بیٹی کو رخصت کر دے۔ اللہ کی قسم، جو جنت کے اندر خاتون کی سردار ہو، کتنا مقام و مرتبہ، نبی کی بیٹی ہو، لیکن نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح مسجد نبی کے اندر پڑھایا۔ کیا میرا نبی تقریب کرنا چاہتا نہیں ہوتی تھی؟ ہو سکتی تھی، لیکن میرے نبی نے اپنے غریب امتیوں پہ کرم کیا۔ اب اپنی بیٹی کو چند ضروری چیزیں گھر کی استعمال والی دیں، اور دینے کے بعد جب رخصت کرنے لگے تو بیٹی کے کان میں کیا ارشاد فرمایا بیٹی دھیان رکھنا، میرا ویر علی غریب ہے، کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ کرنا جس سے علی پورا نہ کر سکے اور شرمندہ ہو جائے۔
آج عجیب طرز زندگی ہے ہمارے ملک کے اندر. پہلے بچے والے ڈیمانڈ کرتے تھے ہمیں کار بھی دینی ہے, ہمیں کوٹھی بھی دینی ہے, ہمیں موٹر سائیکل بھی دینا ہے, پوری لسٹ بنا کے دیتے تھے, ہمیں یہ چاہیے. اب بچی والے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہاں ہم بچی دیں گے, لیکن بچے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہے گے, الگ گھر میں رہے گے, اسے سب کچھ دینا ہوگا, اس کا کوٹھی بھی اس کے نام کروانی ہوگی. یہ کیسا منظر آیا ہے, یہ کیسا عجیب تماشا ہمارے ملک کے اندر لگایا گیا. یہ کہاں سے دین آ گیا, یہ کس نے سنایا, کس نے پڑھایا؟ میرے نبی کی بیوی ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتی ہیں میرے پاس 5 درہم کا ایک لباس تھا جس پہ فقط صرف پھول بنے ہوئے تھے. مکے کے اندر مدینے کے اندر جس کی شادی ہوتی اس کی ماں میرے پاس آ جاتی, آ کے کہتی ہے مومنوں کی ماں وہ لباس دے دے جس کی قیمت 5 درہم ہے, میری بیٹی کی شادی ہے. مومنوں کی ماں فرماتی ہیں وہ 5 درہم کا لباس میں اسے دے دیتی, وہ لے جاتے اپنی بیٹی کو پہناتے, رخصتی ہو جاتی, شادی ہو جاتی, شادی کے بعد وہ لباس لے آتے مجھے دے جاتے, میں انہیں دعا دیتی وہ مجھ پہ راضی ہو جاتی. یار انہوں نے 5 درہم دا لباس تے شادیاں 2.5 لاکھ دے لہنگے, شادی نہیں. ہوں تسی آکھو کہ یہ معاملہ مولوی صاحب, تو میں آکھاں گا پھر یہی ہے کہ نک نہ وڈیا جائے. ایمان نال دسو گھر جاندے ہو کدی بیوی نہ آکھیا جے نماز پڑھیا کر؟ بولو تھوڑے جو کچھ چند بندے ہون گے جڑے گھر جا کے آندے ہون گے بیوی نماز پڑھیا کر, بچی نے ڈانٹتے ہون چل اٹھ نماز پڑھ قرآن پڑھ. باقی اللہ ماشاءاللہ سارے گھر والے دے بڑے تابع دار من کے چلتے ہون گے. اج گھر جاؤ بیوی نے ذرا ترا دیو نماز پڑھیا کر, ہوں تسی آکھو مولوی صاحب گھر لڑائی پوانی جے, وہ سن طرح دی ہے تسی آندے انہوں تراؤ. ہے ہی تے منظر ہے نا, کل قیامت والے دن تسی آنا مولوی صاحب تسی تے نہیں سی دسیا, میں دس چھڈیا ہے. ہوں میرے گلوں کپڑا لے گیا, ہوں کپڑا تواڈے گل چ, ہوں تمہیں پوچھیا جائے گا کہ ہانڈی دے وچ نمک زیادہ ہو جاندہ تے گل طلاق تک پہنچ دی سی, ذرا یہ بھی تے دس نا کدی بیوی نے کی ہے ہندوؤں دے ڈرامے چھڑ دے قرآن پڑھیا کر, کدی بیٹی نے کہے کہ ڈرامے کم کر قرآن پڑھیا کر؟ کل پوچھیا جائے. ساڈے حکمران کہتے ہیں ہم کشمیر لیں گے, میں کیا حیا کرو, تیری گڈی تے جھنڈا پاکستان دا لگے ہے, گڈی دے اندر گانے انڈیا دے لگے ہے, تم کیڑے کشمیر دی گل کرنا؟ ہم مسجد میں دعا کرتے ہیں ہمارے گھروں میں اسلامی نظام آئے, نبی پاک کا لایا ہوا نظام آئے. کیسے آئے؟ سارا دن ساری رات ڈرامے انڈیا اور ہندوؤں کے چلتے ہیں. کیبل والے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ان مولویوں کو کیا مسئلہ. مولویوں کو صرف درد ہے اور کچھ نہیں, کہ اس راستے پہ نہ چلو جو راستہ جہنم کی طرف جاتا. برادران اسلام ای منظر ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے رات عبادت کردے نے. اس کائنات دے اوتے کوئی ایسی ہستی نہیں جنوں رب نے آکھیا ہوئے سونیا تھوڑی عبادت کیتی کر. جنوں گل پسند آوے سرکار دی وہ سبحان اللہ کرو. میری سبحان اللہ تے 2 بندے سبحان اللہ نہیں کہندے, ایک جڑا گھروں لڑ کے آیا ہوئے تے ایک جڑا ڈورا ہوئے. جے گھر لڑ کے نہیں آئے تے ڈورے بھی نہیں تے پہلے سبحان اللہ کب ہوگا؟ اللہ تو انوی تے دوڑیاں زباناں سلامت رکھے. یہ ذکر ہے, میں نے پتہ ہے تو ان کرو نصیحت ہوندی ہے, گھر والے کہندے اے مسیتی جا کے پنگا نہ لیو کسے کام وچ, بولیو چالیو نہیں. تسی پھر بالکل بیگم صاحبہ دی نا وصیت عمل کرنے ہو یا بالکل بول دے بھی نہیں, سبحان اللہ بھی نہیں بول دے کہ کدھر بیوی نے پتہ نہ لگ جائے مسیتی اج بولے ایسے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں میرے نبی نے نماز بڑی پیاری ہے. آپ نے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے.
حضور ساری رات عبادت کرتے ہیں، رب نو کہنا پیا سونیا تھوڑی رات عبادت کیتی کرو، تھوڑی رات آرام کیتا کرو۔ آؤ سنو ہن ساڈے کول بہانے نے، لیکن سجنوں کل قیامت دن ساری گل سامنے آ جائے گی، پتہ لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں نو بلاوے گا، پہلا بیمار ہوئے گا، دوسرا حاکم ہوئے گا، تیسری عورت ہوئے گی۔ انہاں رب اپنی عدالت دے اندر بلاوے گا، بلا کے اللہ تعالیٰ بیمار نو پوچھے گا بول تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ عرض کرے گا مولا میں تے بیمار سا۔ رب فرمائے گا بیماری کی سی؟ کہنے لگا جناب والا مولا میں بیماری ایسی ڈھڈ دے اندر پیڑ ہو گئی، میرے سر دے اندر درد ہویا سی، ساری رات بجلی بند رہی ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، نماز رہ گئی ہے۔ اج جدو یہ کیا جائے تے کہندے نے نہ جانے نہ مولویاں اور گل کوئی نہیں نظر آندی۔ ہاں حضور دی سیرت طیبہ دے اندر بڑا انمول پہلو ہے جڑا نماز دا ہے، نماز دی پابندی دا ہے۔ میں باقی گلاں نو بڑا اوکھا سٹاپ کیتا ہے، میں عرض کر رہا حضور نے فرمایا جدو بلایا جائے گا اس بیمار نو پوچھیا جائے گا دس تے صحیح تن بیماری کی ہے؟ ہن کہن گے جناب والا میں تے چل پھر نہیں سی سکنا۔ رب دے رسول نے کیا تو چل پھر نہیں سکدا؟ تن کنے کیا نماز دی معافی ہے؟ اگر تو کھڑا نہیں ہو سکدا تے بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکدا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکدا اشاریاں نال پڑھ لے۔ معافی کسی صورت دے اندر بھی موجود نہیں۔ اگر کوئی ہوئے تے میں نے بھی دس دیو، میں اعلان کر دیاں گا نماز کسی حال دے اندر بھی معافی نہیں ہے۔ اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکدا تے بیٹھ کے اجازت ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکدا لیٹ کے پڑھ لوے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکدا اشارے کر کے پڑھ لوے۔ ہن تسی کہو گے کہ جناب والا وضو کنج کرے؟ جنوں اجازت اس گل دی مل گئی ہے تو اشارے کر کے پڑھ لے۔ اللہ دے قسم علماء نے لکھی ہے جیسے تکیے تے سر رکھیا ہے، اشارہ کر کے او دیتے مار کے تیمم کر لے، رب ایویں قبول کرے گا جنج وضو والے دی قبول کردا۔ آتے صحیح نا اس در تے تھا نا، جدو اس در تے آئیں گا جزاکم اللہ، اس در تے آئیں گا تے یہ آسانیاں مل دیاں جان گے۔ ہن بیمار نو جدو بلایا جائے گا، میں بڑے اختصار دے نال عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلاؤ میرے ایوب نبی نو بلایا گیا، شیطان مردود آیا، کہن لگا جناب والا مولا انو تو پتر بھی دیتے نے، انو مال دولت بھی دیتی ہے، باغات بھی دیتے نے، مال مویشی بھی دیتے نے، انو ساریاں چیزاں دیتیاں نہیں، اے تیری عبادت نہیں کرے گا تے کی کرے گا؟ یا اللہ انو اجازت دینا میں ازما لواں۔ رب نے فرمایا او لانتیا نکل جا، جڑے ساڈے ہوندے نے او ساڈے ہی رہندے نے۔ لیکن کہنے لگا یا اللہ اجازت دے، رب نے اجازت دے دیتی ہے، فرمایا اجازت بھی دیتی ہے، طاقت بھی دیتی ہے، جا میرے ایوب نو ازما لے۔ ازمان لگے، فرمایا ایک دل دے اتے ایک زبان دے اتے رب نے اختیار نہیں دیتا، باقی جا جو ازما سگنا ہے ازما لے۔ ہن شیطان ہوندا ہے اللہ دے نبی نماز پہ پڑھ دے نے، شیطان مردود آیا آ کے کہنے لگا قبلہ تسی نماز تے نماز پڑھی جا رہے ہو، رب نے تواڈے باغات تباہ و برباد کر چھڑے نے، ہن تواڈے میرے ورگا کوئی نمازی ہوندا فوراً سلام پھیر کے کہندا ہائے اجڑ گئے، مر گئے، لٹ گئے۔ او نبی ہے، نبی دی نماز ہے، نماز چل دی رہی ہے، نماز مکمل ہوئی ہے، سلام پھیرے آئے سر سجدے دے اندر رکھ کے تے دعا کی کر دینے یا اللہ تیرا شکر ہے باغات بھی تو دیتے نے واپس لے لینی، پہلے باغ سن عبادت دا موقع کم ملدا سی، باغ واپس لے لینے، ہن رج کے تیری عبادت کر لواں۔ مردود نے جدو ویکھیا اگ لگ گئی کہ اتھے تے کوئی وار نہیں چلیا۔ دوسرا دن آیا آپ نماز پڑھ رہے نے، آ کے کہندا ہے قبلہ تسی نمازاں تے نمازاں پڑھے جا رہے ہو۔ علماء نے لکھیا ہے 100 بیٹا سی حضرت ایوب علیہ السلام دا، ہر روز ایک بیٹے دے گھر دعوت ہوندی سی، ایک گھر دے اندر دعوت ہو رہی ہے، بڑا بڑا چھت ہے، او دے گھر دے اندر بیٹھے نے، اس مردود لعین نے چھت گرایا ہے، سارے فوت ہو گئے نے۔ آ کے کہندا ہے قبلہ تواڈے بیٹے سارے ایک چھت دے تھلے آ کے، بیویاں ساریاں چھت دے تھلے آ کے فوت ہو گئیاں نے، تسی نماز تے نماز پڑھے جا رہے ہو۔ آپ نے نماز پڑھ دے رہے نے، نماز تو بعد سلام پھیریا ہے، سر سجدے وچ رکھیا ہے تے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یا اللہ دیتے بھی تو نے واپس بھی تو لا لینے یا اللہ تیرا شکر ہے میں اور ان عبادت کر سکاں مردود نے جدو اے ویکھیا اے بھی نہیں چلیا ہن جسم لایا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گستاخی نہ ہوئے اللہ تعالیٰ دے اس محبوب نبی نے بڑا کڑا امتحان دیتا ہے علماء فرماندے نے جسم تے دانے آ گئے نے دانیاں دے اوتے رب نے کیڑیاں دی مخلوق بھیج دیتی ہے سارا جسم کھاندے پئے نے کوئی کیڑا زمین تے ڈگدا ہے حضرت ایوب علیہ السلام اس کیڑے نو اٹھا کے اپنے بدن تے رکھ کے مسکرا کے کہندے نے اے میرا مہمان رب نے تن میرا مہمان بنا کے بھیجیا ہے تیری غذا رب نے میرا جسم بنایا ہے تو کتھے جا رہے ہیں آ انہوں کھا پھر نہ جا کے شکوا کریں کہ ایوب نے میزبانی نہیں کی تھی حضرت ایوب علیہ السلام ایک دن دو دن چار دن دی گل نہیں رہی دوستو 18 سال بیمار رہے نے 18 سال بیماری دے اندر گزارے نے جدو ایک کیڑے دو کیڑے رہ گئے نے بدن دے اندر کوئی جسم دے اتے خوراک نہیں رہی ایک دل موجود رہ گیا ہے ایک زبان موجود رہ گئی ہے ہن کیڑا چلدا ہے کل چلدا جدو زبان تے آیا ہے آ کے جدو ڈنگ مارن دی کوشش کیتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام چیخے نے عرض کر دینے مولا تنو ایک سوال کیتا سی دل بھی سلامت رہنا چاہیدا زبان بھی سلامت رہنا چاہیے کائنات دی کسی چیز دی ضرورت نہیں ہے ربا دل وچ تیری ذات وسدی ہے زبان تے تیرا ذکر جاری رہندا اور کچھ نہیں چاہیے تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب تو اس امتحان دے اندر کامیاب ہو گیا اور خود برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ذرا تسی ایڑی تے مارو ٹھڈ مارو زمین دے آپ نے ایڑی ماری یہ چشمہ جاری ہویا فرمایا اے پانی پیو رب اندر دیاں بیماریاں ختم کر دے گا اے دے نال غسل کرو رب باہر دیاں بیماریاں بھی ختم کر دے گا علماء نے لکھیا 2 کیڑے باقی رہ گئے سن جدو آپ نے غسل فرمایا ایک کیڑا پانی دے اندر گریا ہے رب نے انہوں ریشم دا کیڑا بنا چھڑیا ہے دوسرا کیڑا خشکی تے گریا ہے رب نے انہوں شہد دی مکھی بنا چھڑیا رب نے بیماری ختم کر چھڑی تو رب نے فرمایا ہو بندے دس تو زیادہ بیمار سے یا میرا نبی ایوب بیمار سے رب فرمایا پکڑو یہ لان دین جھوٹ بولدا جے پکڑو جہنم سے ڈال دے برادران اسلام دوسرا شخص آیا حاکم بڑے اختصار دے نال حاکمہ دے معاملات دون بتائے ساڑھے ملک دے اندر تقریباً 6 یا 8 لاکھ مربع میل کا رقبہ بنتا ہے اس سے زیادہ نہیں یہ 6 یا 8 لاکھ مربع میل کے ایک چھوٹے جے حاکم جن کو جناب والا نماز پڑھنا نماز تو دور کی بات ہے سال کے بعد عید آتی ہے نماز پڑھنا گوارا نہیں ہوتا وہ تو حاکم ہے نا ایک تھانے چھوٹے تھانے کا ایک سچو لاؤ اسے پوچھو جناب والا وہ کہے گا مولانا صاحب اسی تے نماز نہیں پڑھ دے کیونکہ بڑے مصروف ہیں رب تعالیٰ فرمائے گا بلاؤ میرے نبی سلمان علیہ السلام نو اے دے 6 یا 8 لاکھ مربع میل دے بادشاہ نے او عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ ہے نہ دنے سوندا ہے نہ راتی سوندا ہے لوگوں نے سوال کیتا ہے حضور نہ دنے سوندے ہو نہ راتی سوندے ہو فرمایا ہاں اگر دنے سو جاواں مخلوق دا حق ضائع جاندا ہے اگر راتی سو جاواں تے خالق دا حق ضائع جاندا 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ رعایا تو بھی غافل نہیں رب دی یاد تو بھی غافل نہیں تے اے اللہ ماشاءاللہ سارے مست ملان پتہ ہی کوئی نہیں عید والے دن بھی کوئی نہیں پتہ تو رب تعالیٰ فرمائے گا بلاؤ سلمان علیہ السلام فرمایا ایک بادشاہ رہا پوری دنیا دا سب کچھ اختیار دیتا ہے صرف انسانہ تے نہیں دیتا جنہ تے بھی دیتا ہے انسانہ نے بھی کنٹرول کرتا رہا تے جنہ نے بھی کنٹرول کرتا رہا بادشاہ رہا جنہ دا بھی تے انہیں میری یاد تو نہیں منہ موڑیا تے حکم ہوئے گا پکڑو انہوں جہنم سے ڈال دے آخر تے عورت نو لایا جائے گا عورت نو پوچھیا جائے گا بول
تو نماز نہیں پڑھی؟ یا اللہ میرا شور بڑا سخت سی، شور بڑا سخت سی، بولو تسی سخت ہو، بولو تو صحیح نا۔ ہوں سارے نہیں کر چڈی جے تو گھر پھر انہوں نے فل دے ہو بیویاں نے، اتنی گندیاں گالاں، تانے، مار کٹائی، کنے اجازت دیتی ہے تو دین دے اندر تے کوئی چیز موجود نہیں۔ دین دے اندر ایک کوئی چیز موجود ہے کہ اگر بیوی تے ایسا جرم ثابت ہو جائے کہ جڑا قابل برداشت نہیں تے پھر تو انہوں ایک طلاق دے دے۔ مارن دا، کٹن دا، گالی گلوچ دا تے کدھر کلچر ہی نہیں ہے۔ رب نے انہوں نکاح دے بندھن وچ بنے ہیں، کدھر سنگلیاں نال نہیں بنے کہ انہوں تہاڈی ملازمہ ہے، غلام ہے، مارو بھی کٹو بھی، وہ تہاڈے بچیاں نے بھی پالے، تہاڈی روٹی بھی بنا کے دے تے معاملات بھی کرے، تے تسی آکھو نہیں تیرے بھراواں نے تن کی کیتا ہے تے تیرے باپ نے تن کی دیتا ہے، ساری زندگی تن ہی تن۔ خوف کرو خدا دا، یہ پوچھو نہیں جے قیامت والے دن۔ میں بڑی ذمہ داری دے نال عرض کر رہا، کدھر موقع ملیا نا تے یہ زوجین دے حقوق، یعنی بندے دے تے بیوی دے کے حق اور حقوق نے پورا جمعہ پڑھاں گے انشاءاللہ، تے اکھاں کھل جان گیاں کہ تواڈے حق کی جنہ جو تسی ایک بھی پورا نہیں کر رہے۔ سمجھ آئی جے؟ میں تے حکومت نو مطالبہ کراں گا کہ مارکی دے اندر اور میرج ہال دے اندر یہ پابندی لگ جانی چاہیے کہ میوزک نہیں چلے گا۔ جدو نکاح دی تقریب ہوئے گی تے ادھا گھنٹہ پورا نکاح دے مسائل، طلاق دے مسائل، شادی دے مسائل تے جڑا مولوی نکاح پڑھائے گا وہ ادھا گھنٹہ پہلے لوگوں وہ درس دے گا۔ شادی دے حق حقوق پتہ کوئی نہیں، شادی سارے کر لئی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میرے ذہن چ گل آئی ہے، میں عرض کر دیا، جوان بچے بیٹھے نے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان میرے کو آیا تے آ کے میں آندا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا، ٹائم بھی زیادہ ہوتا جا رہا معذرت دے نال، تے وہ آندا کہ مسئلہ پوچھنا۔ میں کیا بچے دس کی مسئلہ؟ آندا جی مسئلہ ہے میرے دوستاں نے، میری اج شادی دی پہلی سال رات ہے تے انہوں نے وہ کی پتہ نہیں انہوں اندر مساری جی بنائی ہے، بیڈ دے اتنے وہ سنگار لگا دیتا ہے تے میرے کمرے سے نا انہاں وڈی لائٹ جیڑی ہوندی ہے نا وہ لا دیتی ہے، سرچ لائٹ۔ تے میں پوچھنا یہ سی بھئی میں پھر تعلقات، ہن بچے بھی بیٹھے میں اشارہ ہی کراں گا کہ میں اپنی بیوی دے نال او روشنی دے اندر تعلقات قائم کر سکنا؟ تو میں انہوں پوچھیا پتر تو یہ دس کے تو تعلقات قائم کرنے نہیں یا آپریشن کرنا؟ ایسے حال ہے ساری قوم دا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ روشنی نہیں ہونی چاہیے۔ اینڈ تک ہر شخص بولے جدو بھی بیوی دے نال ملاپ ہوئے تو روشنی اتے پردہ ہونا چاہیے، چادر ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو پھر وعید سنو، فرمایا یہ جانوراں دا طریقہ ہے، یہ جانوراں دا طریقہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے یہ تعلقات قائم کیتے او دے نال رب نے کرم چا کیتا بچہ یا بچی ٹھہرا، خدا دی قسم ہے فرمایا کہ جدو باہر آئے گا نا وہ ضرور ڈاؤٹ فل ہوئے گا، لنگڑا لولا بہنگا کانا یہ وہ۔ ہن اس بچے دا کی قصور سی؟ بغیرتی دے یا باپ دی سی یا ماں دی سی؟ وہ ساری زندگی وہ دا کی رول رہے گا؟ ایک اگر وہ صحیح سلامت رہندا ہے تے دوسری علماء نے لکھیا کہ وہ حرام دا ہوئے گا۔ میں بڑے سادہ جے الفاظ کہہ چھڑے نے، یعنی اس کے اندر حلال کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ وہ بولے گا تب بکواس کرے گا، وہ چلے گا تب غداری کرے گا، وہ جو کام کرے گا گندا کرے گا، اس لیے کہ اس کی رگوں کے اندر ٹھہرنے والا خون
اور جس سے وہ نطفے سے بنا وہ نطفہ ہی اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہی نہیں۔ اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اے میرے نبی کا فرمان ہے۔ کیا کرو؟ بولو بولو، کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ کرو گے؟ کہو گے انشاءاللہ۔ اے سنت جے بڑی کڑی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، جو کہے میں بڑا اچھا ہوں، بڑا اچھا ہوں، اور گھر میں ظلم کرے بچوں پہ، بیوی پہ، میرے کریم نبی نے فرمایا وہ درندہ ہے، وہ اچھا نہیں۔ جو لوگوں کے سامنے کہے میں نمازی ہوں، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میرے رسول نے اعلان فرمایا ہے جو گھر میں ظالم ہو، باہر اچھا ہو، فرمایا وہ کوئی اچھا نہیں۔ اچھا وہ ہے، حضور نے پھر فرمایا انا احسنکم بآلہ، احسن بآلہ، فرمایا میں اچھا ہوں، سب سے اچھا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ یہ رول ماڈل ہے حضور کی ذات۔ میں آخری بات ختم کر رہا ہوں۔ جب اس بیوی کو بلایا گیا، آپ ضرور سختی کریں بیوی پہ، بچیوں پہ، آپ اس ماحول میں نہ رہیں۔ بچی کالج میں جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے، میں سارا دن انہی چیزوں کے ساتھ منسلک رہتا ہوں۔ اب کالجوں میں میوزک کی کلاسیں پڑھائی جا رہی ہیں، ڈانس پارٹیاں کروائی جا رہی ہیں۔ پہلے تھا میلاد کروایا جاتا، نعت خوانی کروائی جاتی تھی، قرات کے مقابلے کروائے جاتے تھے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں۔ لیکن افسوس کہ آج دن بدن، کیوں کہ جن لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے سپورٹ ملالہ یوسفزئی کو ہیرو اس کو بنانا ہے، تو پھر معاملات بھی تو یہی ہونے ہیں۔ بچیوں کو دین کی تربیت دو، بچوں کو دین کی تربیت دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔